بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں ذیشان علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جنرل ندیم انجم کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تقرری بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو آئی ایس آئی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے حکومت کی جانب سے تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے گزشتہ رات فواد چودھری صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ملک کی سول اور فوجی قیادت نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد ہیں۔ مگر ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اطلاعات نے یہ واضح نہیں کیا کہ سیاسی و عسکری قیادت میں کس نام پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ بہرحال آئی ایس آئی ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال میں مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، ملک کی طاقت کے ڈھانچے میں آئی ایس آئی کے ڈی جی نے ایسی مرکزی حیثیت حاصل کر لی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ریٹائرمنٹ سے مہینوں قبل ہی نئے سربراہ کے بارے میں اسلام آباد کی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں کی آندیاں چلنے لگتی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کو غلط رنگ نہ دیا جائے، مگر ظاہر ہے اب اس حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو مقرر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سب سے اہم خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ کی تعیناتی وزیر اعظم کی صواب دیدہ ہے، کیونکہ آئی ایس اور وزارت دفاع کے متحد کام کرتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فوجی سربراہ کی جانب سے 3 نام وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نام پر وہ فیصلہ کر کے منظوری دیتے ہیں، مگر لیفٹیننٹ ندیم انجم کی بطور آئی ایس آئی سربراہ تقرری کا اعلامیہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا، اس میں فوج کی جانب سے ایسے معمول کی تقرری قرار دیا گیا ہے، مطلب کہ طریقہ کار میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے۔ اعلامیے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ کو تقرر کرنے والی اتھارٹی کس کی تھی۔ اس وقت جو بھی افواہیں اور خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی شروعات تب ہوئی جب ذرا سے یہ خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر مزید چند ماہ رکھنے کے خواہشمند تھے۔ پھر کل کابینہ اجلاس کے بعد خود وفاقی وزراء، جن میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور عامر ڈوگر اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا کے سامنے اس خبر کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان افغانستان میں جاری صورتحال کی وجہ سے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر مزید چند ماہ رکھنے کے خواہشمند تھے، لیکن اب نئے ڈی جی کی تعیناتی کا طریقہ کار کے تحت ہوگی۔ اور طریقہ کار کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم کی صواب دیدہ ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے 3 ناموں کی سمری وزیر اعظم کو بھیجی جاتی ہے اور وزیر اعظم ایک نام کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ تمام معاملہ میڈیا میں زیر بحث ہے اور اس پر بات ہوگی آج کے پروگرام میں۔ میرے پینل میں جو مہمان موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ پروفیسر احمد صاحب ہیں، تجزیہ نگار، ان کے ساتھ ساتھ رانا احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ بھی تجزیہ نگار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رانا احسن صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ اتنا پیچیدہ تھا جتنا حکومتی رہنماؤں نے اسے میڈیا پر لا کر بنا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے بھائی، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اس گورنمنٹ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ اس نے نان ایشوز کو ایشوز بنائے ہیں تاکہ یہ لوگ قوم کی جو توجہ ہے وہ اصل میٹر سے ہٹ کر اور نان ایشوز پہ چلی۔ اسی طرح یہ کبھی کوئی میٹر تو کبھی کوئی میٹر، اب انہوں نے ایک بہت سیدھا سادہ سا میٹر کو جو ہے وہ ایک ایشو بنایا اور یہ ایک نان ایشو ہے۔ یہ جو ہے آلموسٹ جب آپ چیف اور بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ڈیسائڈ کرتے ہیں، وہ 3 نام بھی میرے ہو جاتے ہیں اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے، اور وہ جب نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سمری آ جاتی ہے۔ جب سمری آ جاتی ہے تو اس پہ وہ پرائم منسٹر سائن کر دیتے ہیں۔ جب یہ گورنمنٹ ایک پیج کا بات کرتی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، بہت اچھا انڈرسٹینڈنگ ہے،
تو انہیں یہ کسی پبلش کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہیں یہ ایشو جو ایشو ہے اس کو آپس میں بیٹھ کر اور بیک ڈور چینلز کے ساتھ بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے تھا. خاموشی اور سے بھی میرا تو نہیں یہ خیال معاملہ انجام کہ پا اب سکتا تھا رانا صاحب. میری انفارمیشن کے مطابق ان کی ایک جو ہے میٹنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ اپنا باجوہ صاحب کے ساتھ بھی, اور ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے, اور ابھی تک انہوں نے اسمبلی پہ سائن نہیں کی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ملک کو ایک جان کی کیفیت میں جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے اور نان ایشوز کو ایشو بنا دیا ہوا ہے. اور ہر طرف جو ہے اس وقت لوگ مہنگائی, بجلی, بے روزگاری کی طرف جو سوچ رہے تھے وہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے ادارے جو ہے وہ ایک مضبوط ادارے ہیں اور اپنے ملک کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اور سسٹم بھی کرنا جانتے ہیں, صرف اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا, بہت اچھی طریقے سے حل ہو جائے گا. لیکن یہ نان ایشو کو جو ہے وہ ایشو بنا کر اور قوم کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے, ملک کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے, اور 22 کروڑ عوام کا وقت بھی ضائع کیا جا رہا ہے. رائٹ. احمد صاحب آپ مجھے بتائیے گا, حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی طریقے سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے گا. اس کا مطلب پہلے قانونی طریقہ کار کو اپنایا نہیں گیا؟ دیکھیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھے کی جاتی ہے. نہ تو پاکستان کی جو آرمی ہے اور ان میں جو ہائی اتھارٹی پہ لوگ موجود ہیں, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, نہ تو وہ اتنی ناسمجھ ہے, اور نہ ہی یہ جو ٹاپ سول لیڈرشپ ہے وہ اتنی ناسمجھ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں. یہ ایک معتبر ادارہ ہے اور یہ ایک اپنی ساکھ برقرار رکھے ہوئے پوری دنیا میں ہے. تو نہ تو ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کی چیز کوئی ہو سکتی ہے کہ یہ دیکھیں ایک لیگل پروسیجر ہے جس کو فالو کیا گیا ہے, جس پہ یہ دونوں متفق ہیں. رائٹ. اچھا, فواد چودھری صاحب میڈیا کے سامنے بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے, تو ظاہر ہے سوالات تو جنم لیں گے. پھر نہیں دیکھیں, اب یہ تو اب پاکستان کے دیکھیں اب یہ تو چیز موجود ہے کہ دیکھیں اب یہ چیز جو ریجیکٹ کی گئی ہے, سارے ریومرز جو عمران خان اور آرمی چیف کے بارے میں کیے جا رہے ہیں, یہ تمام افواہیں اڑتی رہی ہیں. لیکن افواہوں کے باوجود بھی دیکھیں حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. یہ نوٹیفیکیشن ایشو ابھی تک نہیں کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ایون کہ یہ منڈے کو جب یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تو شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ اس معاملے کے بارے میں, تو انہوں نے اس معاملے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی اور انہوں نے یہ بات ساری فواد چودھری صاحب پہ ڈال دی کہ جی وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کی اتھارٹی بولنے کی ہے. یہ جو سول اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سارا جو اختیار ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کرنے کا. ہاں, اب یہ جو چیز کی گئی, یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد صاحب ہے جن کو نیا ڈی جی آئی ایس سی لگایا گیا ہے, یہ عمران خان کی بھی چوائس ہے. یہ ایسا آپ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمران خان صاحب کی چوائس نہیں ہے. اگر یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہوتی تو ابھی تک یہ معاملہ کسی اور چیز کی طرف جا چکا ہوتا. اونٹ کس کروٹ بیٹھنا تھا یہ ہمیں پاس پتہ چل چکا ہوتا. اب یہ جو پریویسلی وہ کور کمانڈ کراچی رہے ہیں 2019 میں وہ رہے ہیں, یہ ندیم صاحب ہیں کمال کی سوچ اور تیز دماغ کے حامل انسان ہے. اور آئی ایس آئی کی جو عہدہ ہے, یہ چیف جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, کوئی یہ معمولی عہدہ نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں ہماری جو ایجنسی ہے ٹاپ کی ایجنسی کنسیڈر کی جاتی ہے. اور اس کی جگہ پر جو عمران خان صاحب نے نام یہ چوز کیا ہے, جو نام پیش کیے گئے, اس میں سے انہوں نے سب سے بہترین نام یہ چوز کیا. اگر اس چیز کو پہلے آرمی کی طرف سے یہ ایک نوٹیفائی کر دیا گیا, ان کو بارے میں بتا دیا گیا, تو ہم تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں تھوڑی سی جلد بازی کی گئی تھی. یہ اب تھوڑا سا یہ بات عزت کے اوپر آ رہی ہے, یہ چیز بنا کر پیش کی جا رہی ہے جو میڈیا اکثر کرتا ہے. کچھ چیز ہوتی ہے کہ محسوس ایک دو چینل نے, جس طرح رات کے ٹائم ان کا ایک محسوس چینل ڈرامہ چلتا ہے, انہوں نے محسوس طور پر 8-9 بجے کی وہ ہیڈ لائن کے اوپر یہ بات چلا دی کہ دونوں کے درمیان بڑی ٹھن گئی ہے. دیکھیں نہ آرمی چیف ایسا کوئی قدم یا ایسا بیان دے سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ہو, جس سے ان کو نیچا دکھایا جا سکے, اور نہ ہی پرائم منسٹر کی طرف سے ایسا کوئی بیان یا ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے جو ہماری آرمی کے خلاف ہو, ان کو نیچا دکھایا جا سکے. اور اس کا
मुंह बोलता सबूत आप देख चुके हैं कि किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से इवन के माजी में भी होता रहा है। तो ये चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाक फौज और इन टॉप सिविल लीडरशिप जो है और हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, ये दोनों एक पेज के ऊपर हैं। और मेरे मुताबिक इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ही इनकी कोई मीटिंग, एक सिटिंग होगी जिसके अंदर ये नदीम अहमद साहब का नाम हुकूमत की तरफ से नोटिफाई कर दिया जाएगा। राइट। एहसन साहब, आप मुझे बताइएगा, अगर ओपोजिशन की बात करें तो ओपोजिशन की तरफ से तो ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हो सका। बिल्कुल इमरान खान साहब इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक नारी वज़ीर आज़म तो ज़रूर है ना, जो उन्होंने नॉन इशू को इशू बना दिया। और उन्होंने एक, आपको मेरे भाई सब ये कह रहे हैं कि DIG SI का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के डायरेक्टरेट में आता है, लेकिन कोर कमांडर जो लगाता है वो वहाँ चीफ लगाता है। तो चीफ को बेहतर पता है कि उनको कौन सी कोर में कौन सा स्पेशल चाहिए, और उन्होंने इसलिए उस स्पेशल को उस कोर में नुमाइंदगी करी। तो अगर मुल्क की सलामती और दफा के लिए जरूरी था कि लाइक उनको वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता, लेकिन और कर भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो है ये बस एक, मैं तो समझता हूँ कि अनाड़ीपन है और नॉन इशू को इशू बनाया गया है और लोगों की तवज्जो हटाई गई है महंगाई से, और जो आजकल जितनी महंगाई हो रही है उससे। और यहाँ पर जो हुकूमती इवानों में जो बोलते नहीं है वो DGI SI का दायरा का तो बोलते हैं, वो कोर कमांडर को जब लगाया जाता है किसी कोर के अंदर, तो वो सुपरस्टार की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि वो उसको सलाहियत के मुताबिक अपने किसी सुपरस्टार को वहाँ पे लगाए। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क का जो दफा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर से किसी की अना आगे। बिल्कुल। और मैं इसको जो है लाइक यही नहीं कहता कि वो जान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन ना तजर्बाकार होने की वजह से ये कुछ ऐसा हो रहा है। और जो है मुल्क, जबकि अफगानिस्तान का इशू आपके सामने है, दाखिली सलामती का इशू आपके सामने है। एहसन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तजर्बा नहीं रखते सियासत का इतना? डेफिनेटली अगर उन्होंने किसी पहले कोई एक दफा CM बने होते, कोई वजीर बने होते, उन्होंने कोई वजारत चलाई होती, इवन कि उन्होंने अपना घर चलाया होता, तो डेफिनेटली उन्हें कोई तजर्बा होता। मेरा नहीं ख्याल के उन्हें जो है ये चीज जो सौंप दी गई है वो इसके अहल है। राइट। अहमद साहब, इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपने काबिल दोस्त से इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, हम अगर ज़ाती ज़िंदगी को अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए कायदे आज़म के ऊपर भी उंगलियां उठाने वाले बड़े लोग मौजूद थे, उनको काफिर आज़म कहने वाले लोग भी बड़े मौजूद थे, उनको ये कहने वाले लोग मौजूद थे कि ये बंदा अपना घर नहीं चला सका तो ये मुल्क को कैसे चलाएगा। देखिए, मैं इस बात से सख्त तरीन इख्तलाफ करता हूँ। उनकी ज़ाती ज़िंदगी को एक अलग साइड पे छोड़ा जाए। इस तरह तो हमें दूसरे सियासतदानों में बड़ी अजीम मिसालें मिलती हैं ज़ाती जिंदगी के ऊपर, जिनको 3-3 दफा वो बना के हमने पेश किया। मेरे ज़ाती जिंदगी पे कोई बात नहीं की भाई, मेरे ज़ाती जिंदगी पे कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, नहीं काइंडली थोड़ा सा देखिए। अब उनके दरमियान वो क्या करते रहे थे, वो देखें, जब एहतियार में होते थे तो तब तो उनको सारा कुछ ही बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन जब ये एहतियार से निकलते हैं उनको सारी चीजें बुरी लगती हैं। तो ये चीज कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो जो घर नहीं चला सका वो मुल्क को कैसे चलाएगा। और ये ऐसी बात भी नहीं है, वो 22 साल जद्दोजहद करके प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, 22 साल की जद्दोजहद के बाद हुए हैं। उनको किसी ने उंगली पकड़ के यहाँ पर नहीं लेके आए, या उनके इससे पहले वो नहीं आए, और ना ही उन्होंने आते ही अपने भाई बहनों को, अपने जेठानियों को, ये तो तारीख के फरारी हरूफ लिखे जाएंगे कि उनको यहाँ पर कौन लेकर आया। ये आपकी मेहरबानी है। अब हम अगर हम टॉपिक पे हटेंगे, एहसन साहब जरा अहमद साहब की बात पूरी होने दें। एहसन साहब जरा बात पूरी होने दें, मैं आपको भी मौका देता हूँ। देखिए गिन के आप 30 से 40 लोग उनके खानदान के लेके आ जाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह से चीज उठाना, अब चले छोड़े इस चीज को लेके। अब वो बंदा आप कहते हैं कि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बताएं कि 22 साल की एक्सपीरियंस के बाद वो बंदा इस पोजीशन पर पहुंचा है। अब क्या 22 साल का तजर्बा उसके लिए काफी नहीं? यहाँ पर तो कोई 22 दिन भी किसी जगह पर काम कर ले तो अपने आप को उस्ताद समझने लग जाता है, और 22 दिन को छोड़े 22 महीनों को ले दे तो बंदा अपने आप को क्या समझ लग जाता है, ये 22 साल की जद्दोजहद है। अच्छा, मजे की बात एहसन साहब, पर अहमद साहब मजे की बात देखें, ओपोजिशन
یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو تجربہ نہیں ہے، تو ذرا اپوزیشن سے میں بھی دیکھیں، اس سوال میں آپ کو کرنا چاہوں گا، تجربہ نہیں ہے. اپوزیشن سے میں بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اب بلاول بھٹو صاحب کا اتنا تجربہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ایک ایم این اے شپ گزار رہے ہیں، اور وہ اپنی لائک انہوں نے اپنے بچپن میں بھی اپنی ماں کو بھی ایز اے پرائم منسٹر دیکھا ہوا ہے، اپنے فادر کو بھی انہوں نے ایز اے سر میں پریزیڈنٹ آف بچپن سے پاکستان شاہ رخ دیکھا خان ہوا کو ہے، دیکھتا ہوا اور بڑا پھر ہوا ہوں، تو میں شاہ اور رخ خان نہیں بن جاؤں گا. ٹریننگ کے سر لحاظ بچپن سے سے میری دیکھنا بات ہوتی ہے بات. پلیز آپ سر میری کیا بات بات کمپلیٹ کرتے ہیں، میری بات کمپلیٹ کیا ہونے دیں، بات کرتے ہیں. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. اور اب وہ ایک سیاسی فیز سے گزر رہے ہیں، وہ ایم این اے ہے، اپوزیشن کاٹ رہے ہیں اور لائک وہ تجربہ لے رہے ہیں، تو جب ان کی ٹرن آئے گی تو انہیں اچھا پرفارم کریں گے وہ، اور وہ کچھ سیکھیں گے، سیکھ ہی رہے ہیں نا اس وقت وہ ایز اے ایم این اے، اور اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں نا بھائی. رائٹ. موضوع کا گفتگو جو ہے وہ دوسری سائڈ پر چلا گیا، اپنے ٹاپک پہ اصل آتے ہیں. اچھا احمد احسن صاحب، آپ مجھے بتائیں، جتنی بھی افواہیں، خبریں اور باتیں اس وقت میڈیا میں گردش کر رہی ہیں اور موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری قیادت ایک ہی پیج پر ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہے، اور کیونکہ ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، اور بالکل سول ملٹری بات کو ایک پیج پر ہونا بھی چاہیے. میں اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا کہ لائک ان میں کوئی گیپ آنا چاہیے، ملک کا بھی اسی میں ہے، اور ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس وقت وہ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ سول اور ملٹری تعلقات کو جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور لیکن یہ جو حرکت کی گئی ہے، یہ جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اداروں کے ساتھ، جتنی ان کو اداروں نے ہیلپ فل کیا ہوا تھا، انہیں کھلی گراؤنڈ دی ہوئی تھی، تو اس ایشو کو ان کو آپس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سالو کر لینا چاہیے تھا. اور اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی گئی ہوئی تھی، کوئی آئی ایس پی آر نے کوئی نوٹس جاری بھی کر دیا ہوا تھا، تو آپ ایک کال کے اوپر یا ایک ملاقات کے اوپر 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ یا مان جاتے ہیں یا منا لیتے ہیں. اس کو اس طرح جو ہے پبلک اس جو ہے ایشو کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے کہ آپ 10 لاکھ کو کور کا چارج دے رہے ہیں اور آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں. تو ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو پوری دنیا کے اندر مانی ہوئی ایک جو ہے ایک ادارہ ہے، اس کی باصلاحیت ادارہ ہے، اس کے جو ہے چیف کو آنے سے پہلے آپ اس کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ آپ اس کی پوسٹیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس عجیب عجیب لوگوں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہ ایک باوقار ادارہ ہے، اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر سالو ہو جانا چاہیے، یا مان جانا چاہیے یا منا لینا چاہیے. اس میں ایشو کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ادارے اپنے کام خود کرتے ہیں، ان میں لائک کسی کی انٹرپشن نہیں ہے اور میرٹ پہ کام کرتے ہیں. یہ ایک مضبوط ادارہ ہے، ایک مقدم ادارہ ہے، اور پاکستان کا ایک جو ہے وہ بیک بون ہے، اور پاکستان کی بقا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بھی تھی تو اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر، لیکن پتہ لگ رہا ہے کہ جی 3 نام آئیں گے، 5 نام آئیں گے، پھر وہ مسئول ہوں گے، پھر اس پہ وہ مشورہ کریں گے، اور پھر وہ اسمبلی آئے گی. اور میں تو آج بھی یہ سن رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو اسمبلی موصول ہو چکی ہوئی ہے. بھائی اگر اسمبلی موصول ہو چکی ہوئی ہے تو اس پہ سائن کر کے اس ایشو کو نان ڈیبیٹیبل بنا دیں، اور اب جو ہے اپنے کام کی طرف آ جائیں واپس. میرا تو میرا ان سے گلا نہیں ہے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ٹائم کیوں گین کر رہے ہیں، کس کو بینیفٹ ملے گا؟ گورنمنٹ کو بینیفٹ ملے گا ٹائم گین کرنے کا، یا اداروں کو بینیفٹ ملے گا؟ یہ تو میرا خیال ہے ادارے کمزور ہمارے جو اگر یہ کہتے ہیں کہ ملٹری تعلقات ایک پیج پر ہے، تو یہ اس کے اندر گیپ ڈال رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لکیر ڈال رہے ہیں، ایک تغیر آ رہی ہے. تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے، میں تو یہی کہوں گا. احمد صاحب، اگر قیادت ایک پیج پر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، پھر مسئلہ بنایا کیوں؟ پہلے کابینہ اجلاس، پھر پریس کانفرنس، پھر ملاقات اور نام کا اعلان کیا جا چکا تھا. اس کی کیا وجہ ہے اور کس نے اس معاملے کو ہوا دی؟ دیکھیں، اس کو جو زیادہ ہوا دی گئی ہے وہ دشمن عناصر بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب کیا یہ ایک چیز میڈیا پہ آگے جس طرح ہمارے جو آئی ایس پی آر ہیں یا جس طرح پہلے اعلانات کیے جاتے ہیں، مجھے آپ کیا بتائیں اس طرح کا کوئی اعلان ان کی طرف سے کیا گیا باقاعدہ طور پر آفیشلی؟ اس طرح کا کوئی ابھی تک نہیں آیا. کیا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یا فواد چودھری صاحب کی طرف سے کوئی فارملی طور پر یا انفارملی طور پر اعلان کیا گیا اس چیز کا؟ نہیں کیا گیا. اب کیونکہ ابھی یہ چیزیں اندر کھاتے چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی،
ایک طرف یہ بابر کروانا بھی تھا ہم نے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں, اپنے ملک کو ہی نہیں, دوسرے ممالک کو بھی. اب یہ وہی لوگ ہیں, اگر عمران خان صاحب فیصلہ کر لیتے, صرف ادھر آ رہا ہوتا کہ جی پاک آرمی کوئی اور نام چاہ رہی ہے اور عمران خان صاحب کسی اور نام پہ متفق ہے, تو یہی عوام ان کے خلاف یا یہی میڈیا کھڑا ہو جاتا, کیسا پرائم منسٹر ہے کہ اس کو کوارڈینیشن کرنی چاہیے پاک آرمی کے ساتھ, اختیار اس کے پاس ہے, یہ کرے. لیکن اب اگر پاک آرمی نے پہلے اس چیز کا تھوڑا سا اعلان کیا تو عوام اسی طرف آ گئی کہ یہ اختیار تو عمران خان صاحب کے پاس ہوتا ہے, یہ اختیار تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ مثال وہی گدے باپ اور بچے والی ہے کہ ایک گاؤں میں جانا تو گدھا حالی ہے تو لوگوں نے کہنا تو اس کے اوپر بیٹھے, یہ ایک مثال لمبی بن جاتی ہے, عوام کسی کو نہیں بخشتی. لیکن اب یہ جو چیز ہے, جو سیاسی قیادت ہے اور عسکری قیادت ہے, وہ دونوں بغیر کسی شک کے 1% شک کے بھی ایک پیج کے اوپر ہے. یا تو ہمیں کوئی ایک بہت بڑا جوال یہاں پر دیکھنے کو ملتا, بہت بڑی لڑائی دیکھنے کو ملتی, بیانات دیکھنے کو ملتے, آئی ایس پی آر ٹویٹس کر رہا ہوتا, ابراہیم منسٹر کی طرف سے یا سیاستدانوں کی طرف سے ٹویٹس آ رہے ہوتے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے. لیکن ایسا نہیں. اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پہ یہ بات چیت ہوئی ہے کہ جب ہمارے جو فیض حمید جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ افغانستان میں جاتے ہیں. افغانستان میں اس ٹائم طالبان جو ہیں وہ حکومت بنانے کا اعلان انہوں نے کیا تھا, اور یہ جو پاکستان اور افغانستان اور طالبان, یہ تینوں دیکھیں ایک اہم کڑی ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب لازم و ملزوم ہونے جا رہے ہیں. اور اس طالبان کے ساتھ عمران خان جو کل کو آنے والے وقت میں یہ چیز ہونے والی, جس کو طالبان خان کہہ کے پکارا جاتا تھا, اور آج وہی چیز ہوئی جو سالہ سال سے عمران خان کہتا آ رہا تھا. اب یہ ایک اہم کردار, ایک اہم نقطہ اٹھنے لگا ہے جو نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیز اٹھنے جا رہی ہے, جو ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, پرائم منسٹر عمران خان کے لیے, پاک آرمی کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک اہم چیز ثابت ہوگی, ایک اہم موڑ ثابت ہوگا. اور یہ اس وقت پہ اس چیز کو متنازع بنایا گیا ہے کہ جس وقت پہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی حکومت, افغانستان اور طالبان ایک پیج کے اوپر کھڑے ہیں. پہلے اس چیز کو نوٹ کیا جائے, یہ چاروں چیزیں ایک پیج کے اوپر کھڑی ہیں, اور اس ایک لابی جو ایک اہم کردار ادا کرے گی کل کو, اس وقت میں آ کے دشمن عناصر اس چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کئی ایسے چیزیں ہیں کہ جو ٹائمز آف انڈیا کی جو خبریں ہیں پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہمارے لوگ, وہ اس طرح کے ٹویٹ ان کے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہمارے لوگ. تو ہم کس لوگوں کے پیچھے لگے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی گواہی وہاں پر انڈین چینل کے اوپر پاکستان کے خلاف استعمال کی جاتی ہے. کن کے اوپر چلے ہوئے ہیں ہم کہ وہ میڈیا چینل جو رات کے وقت وہ چیزیں چلاتے ہیں کہ جو دشمن عناصر کے فائدے میں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ عہدے آنے, یہ عہدے جانے, یہ کس طرح کی بیان بازی, پیسہ, یہ سب کچھ دیکھیں آنے جانے والی چیز ہے. سب سے پہلے ہمیں پاکستان پیارا ہونا چاہیے. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے میں کہتا ہوں, اور ملٹری لیڈرشپ ہے, دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں. اور یہ تھوڑا سا کوئی لیگل پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جائے گا, رائٹ احمد اور صاحب, اس چیز کا اعلان ہو جائے گا. رائٹ. رانا صاحب آپ مجھے بتائیے گا, مسلم لیگ نون نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر بیان بازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مریم نواز صاحبہ کچھ دن پہلے آئی ایس آئی کے سربراہ پر کھلم کھلا الزامات لگا رہی تھیں. یہ کیا ماحول دیکھ کر کروٹ بدلتی ہیں؟ نہیں اپنا لائک مریم نواز صاحبہ نے جو ہے پہلے جو فیض کے بارے میں کچھ بھی کہا ہوگا, وہ ان کا جو وہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا, انہوں نے اس کے ادارے کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. وہ ان کی اپنے تحفظات ہوں گے. اور میرے موصوف بھائی سے گزارش ہے کہ یہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو میڈیا میں لے کے کون آیا. آئی ایس پی آر نے اگر آج سے 5 دن پہلے کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا یا پریس ریلیز جاری کی, تو یہ 3 سے 4 دن جو ہے وہ گورنمنٹ اور حکومت کے درمیان چلتا رہا. اور یہ میرا خیال ہے کل رات کو یا پرسوں یہ میڈیا پہ ایشو آیا, اسے 4 سے 5 دن ملے. میں تو اس سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو ریس کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ ریس کر رہی ہے یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادارے ریس کر رہے ہیں اس ایشو کو؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی کی بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ موصوف بھائی جو ہے میرے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے 5 دن ہو گئے ہیں اس ایشو کو ریز ہوئے ہوئے. اس میں 4 دن میڈیا سے غائب رہا ہے اور 2 دن پہلے یہ میڈیا کے اندر آیا ہوا. اور اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ لائک اس کو اپوزیشن ہوا دے رہی ہے. بھائی اگر کوئی ایشو ہے
تو آپ آپس میں بیٹھے نا, آپ کی پرسوں رات کو ایک بیٹھک ہوگی بھی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی بھی ہے, بقول عوام کے یا بقول میڈیا کے. رانا صاحب آپ لوگوں اپوزیشن کو ہوا تو دے رہی ہے. نہیں, ہوا تو نہیں دے رہی. کیوں ہوا دے؟ ہوا اپوزیشن تو اتنا کہتی ہے نا کہ ناری ملک چلا رہا ہے, اس سے لائک 100 دن کے وعدے نہیں. میں پھر بات کو کہیں اور لے کے چلا جاؤں گا تو پھر آپ جو اپنے موضوع میرے غصہ کریں گے. پھر 100 دن کا وعدہ پورا نہیں ہوا, 50 لاکھ گھر نہیں آئے, 1 کروڑ نوکریاں نہیں آئیں. رانا پھر 100 صاحب دنوں میں رانا صاحب مہنگائی کم ہونی تھی. رانا صاحب وہ تو مطلب میں دیکھیں نا, میری بھائی رانا صاحب میری بات سنیں, وہ تو ایک ہٹ کر چیز ہوگی نا ٹاپک سے. اب پچھلے سنیں ذرا رانا صاحب, ایک منٹ, جب آپ میری بات سنیں نا, جب آپ ایک ٹاپک کو جب آپ ایک ٹاپک کو عوام میں لے کے آئیں گے تو پھر ڈسکس تو ہوگا نا یار, پھر تو ڈسکس تو ہوگا. اور اپوزیشن اس میں آج آفیشلی ہم کہ ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. رانا صاحب اپوزیشن ہوا اس طرح سے دے رہی ہے, پچھلے 3 سالوں سے پوری اپوزیشن اداروں کے سربراہاں کے نام لے کر ادارے پر مسلسل حملے کر رہی ہے, اور اب 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور وزیر اعظم نے پاک فوج کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے. موقع ملتے ہی الفاظ اور بیانات بھی بدل گئے. لیٹ می کریکٹ پلیز فرسٹ. کبھی ہم نے اداروں کی بات نہیں کی, کبھی اپوزیشن نے بات نہیں کی. ہمیشہ کسی فرد واحد سے کوئی ایشو ہو سکتا ہے. لائک ادارے تو ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مقدس تھے, ہیں اور رہیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کے ادارے ہیں اور یہ پاکستان کی بقائی ان اداروں کے ساتھ ہے. کبھی آج تک آپ بتائیں مجھے سر کہ یہ تو کسی آپ کہہ ادارے رہے کا ہیں نا رانا صاحب, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی فرد واحد میں دیکھیں, اگر آپ ایک ادارے کو فرد کے ساتھ جوڑ دیں گے, ادارے کو فرد کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ میرا خیال لائک جو ہے وہ کم غلطی ہوگی. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اداروں کو کبھی بھی اپوزیشن نے جو ہے وہ نہیں ٹارگیٹ کیا. رائٹ. اگر ہم نے بات کی, مثال کے طور پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو ہم ثاقب نثار کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی جوڈیشن کی بات تو نہیں کرتے نا, اپوزیشن کبھی بات تو نہیں کرتی نا. ہم فرد واحد کی بات کرتے ہیں. اس کا جواب احسن صاحب, اس کا جواب تو احمد صاحب ہی آپ کو دیں گے. میں نے کیا جواب لینا ہے؟ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایشو ریز کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ ایشو ریز کر رہی ہے یہ والا یا ادارے ریز کر رہے ہیں؟ مجھے تو سوال کا جواب یہ چاہیے. آپ کے بس میں ہے, آپ ایک پیج پہ ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ ان کے مسئلے کو حل کر کے عوام کو بتا دیں, یہ ڈسکس سے ختم ہو جائے گی یہاں پہ. آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا, ایک آئینی طریقہ ہے, 3 نام آئیں گے, 4 نام آئیں گے, پھر وہ اپنا حق استعمال کریں گے, یہ ڈیبیٹیبل ہو جاتا ہے میرے بھائی. ادروائز اگر یہ بند کرنے میں اتنا سینسٹیو ایشو کو سالو کر لیں اور ایک نام دے دیں اور ایک اسمبلی پہ سائن کر دیں تو ختم ہو جائے گی یہ بات. اب مجھے تو اس سے پتہ نہیں میں ہوا دے رہا ہوں, اپوزیشن ہوا دے رہی ہے یا یہ ہوا دے رہے ہیں, یہ تو فیصلہ رائٹ. احمد صاحب, فواد چودھری صاحب کے ٹویٹ کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کے نام پر اتفاق ہو چکا ہے. کیا اب جس نام کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا وہ وہی نام ہوگا جس کا اعلان آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا تھا؟ دیکھیں, اس میں واقعی میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ دونوں ادارے یہ نہیں چاہیں گے کہ اب کوئی تیسرا نام لے کے آئیں. پہلے بیان یہ دیے جائیں کہ دیکھیں یہ نام آرمی چیف اگر آرمی کی طرف سے دیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد صاحب کا, اور حکومت کی طرف سے یا بیان جب گیا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں, بہت جلد اس چیز کو سالو کر لیں گے. پہلے تو ایون کہ میں اس بیان کی طرف جاؤں گا, پہلے نمبر پہ جو آدھا بیان ہے کہ ہمارے اور فوج کے درمیان اختلاف کوئی نہیں ہے, اور دوسرے میں کہا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بہت جلد وہ ریزالو کر لیں گے. تو دیکھیں, اگر کوئی اختلاف نہیں ہے تو ریزالو تو ہونا ہی نہیں ہے. کچھ ریزالو چیز وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن چلیں, وہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ میں یا تھوڑا اس طرح کا بیان ہو گیا ہوگا. لیکن نام جو دیا گیا ہے میرے حساب سے, جو ندیم احمد صاحب کا نام دیا گیا ہے وہ وہی فائنل ہوگا, کیونکہ حکومتی وزراء کی طرف سے بھی اندر کھاتے یا آرمی کی طرف سے بھی یہ جو بار بار اس چیز کا نام لیا گیا ہے. دیکھیں, وہ ندیم احمد صاحب کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے نا. اب وہاں پر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ایک سخت جان فوجی, فرنٹ لائن کمانڈ بلوچستان میں. دیکھیں, محسن بلوچستان. اچھا احمد صاحب ایک چھوٹا سا سوال بڑا ضروری ہے, وہ ذرا سن لیں, اس کا مجھے جواب دے دیں. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپوزیشن اس چیز کو جتنا ہوا دے رہی ہے, ہوتا کیا تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف جو مشاورت کر کے کوئی نام سامنے لے آتے تھے, اس بار آرمی چیف اگر خود نام سامنے لے کر آئی ہے, اس پر بھی تھوڑی ڈسکشن گورنمنٹ کی اور آرمی چیف کی چل رہی ہے, تو کیا انہیں یہ اپوزیشن کو یہ ڈر تو نہیں کہ یہ کہیں نئی ریت تو نہیں ڈلنے جا رہی؟ اگر نئی ریت ڈال گئی تو کل کو جو آرمی چیف ہے وہ کسی کا بھی نام سامنے رکھ دے گا,
اگر مسلم لیگ نون آئے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی ان سے تو مشاورت ہی نہیں ہوگی پھر. یہی بات ہے نا. اگر دیکھیں فرض کریں آرمی کی طرف سے یہ نام نہ دیا جاتا, اگر صرف اور صرف عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان اعلان کر دیتے آ کے کہ جی فلاں بندہ وہ ڈی جی آئی ایس ہی رہے گا, یا فیض حمید صاحب ہیں ان کو مزید چند مہینے دیے جائیں گے, یا ندیم احمد صاحب ہیں, کوئی تیسرا نام بھی اگر وہ حکومت کی طرف سے آ جاتا یا حکومت کے کسی وزراء کی طرف سے آ جاتا, تو یہی نون لیگ پاک فوج کی سائڈ پہ کھڑی ہوتی اور ان کے حق میں بیان دے رہی ہوتی کہ دیکھیں یہ فوج کے ساتھ تو بڑا برا کیا گیا ہے, ان کے ساتھ تو دیکھیں بڑا اختلاف رکھا جائے گا. اور یہی چیز اب آرمی کی طرف سے کی گئی, پھر بھی اپوزیشن ہوا دینے میں. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہی کیا ہے, انہوں نے 5 سال اور کس چیز میں گزارنے ہوتے ہیں, سکون سے. دیکھیں یہ کوئی انگلینڈ یا امریکہ یا دوسرے ممالک تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پر وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, اگلے کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیا اور پھر بات کی. دیکھیں 5 سال میں لوڈو تو نہیں کھیلنی یا کیرم تو نہیں, اسی طرح کی بس انہوں نے ایشوز ریز کر کے ہوا دے کے میڈیا میں رہنا ہوتا ہے, میڈیا میں اپنا آپ لانا ہوتا ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ, ان کے پاس کوئی کیا عہدہ ہے, کدھر سے وہ جیت کے آئیں, کیا کیا آ کے وہ آرمی کے خلاف تو بیان دیتی, وہ سکتی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب تو تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تھے, نواز شریف صاحب وہی آرمی کے خلاف بیان دیتے تھکتے نہیں تھے, اور آج ان کے گن گاتے تھکتے نہیں ہیں. آج اگر پرائم منسٹر کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا جا رہا تو ان کو پاک آرمی بہت اچھی لگ رہی ہے, پاک آرمی ان کو اچھی بہت زیادہ لگ رہی ہے. لیکن تب آرمی کیوں نہیں ان کو اچھی لگ رہی کہ جب یہ ان کے خلاف بیان بازی کرتے تھے. ابھی کچھ ہی دن پہلے مریم نواز صاحبہ کا بیان دیکھ لیں جی, اب کیا اتنی ان کے حق میں بھی بولنا, کیونکہ دیکھیں یہ بات سیاست وہ کر رہی ہیں, ہم سیاست کس کو کہہ رہے ہیں, وہ سیاست کر رہی ہیں, اس چیز کو ہوا دے رہی ہیں, اور واقعی میں دوسری طرف وہ لانگ ٹرم بینیفٹ بھی اپنا دیکھ رہے ہیں اس چیز کے اندر. وہ اوپر سے اب حکومت کے ساتھ بھی اس چیز میں ملیں گے کہ یہ کیا نئی ریت ڈل جائے گی کہ آرمی خود اٹھ کے اپنے نام فائنل کرنے لگ جائے گی. سر جی کل کو الیکشن بھی تو جیتنے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, اب اس طرح کی ریت ڈل گئی تو الیکشن کیسے جیت کے آگے آئیں گے. رائٹ احمد صاحب, رائٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. رائٹ احسن صاحب, فواد چودھری صاحب کے بیان کے بعد کیا تمام چہم گوئیاں دم توڑ گئیں, یا جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا کیا سرائیاں جاری رہیں گی؟ میرے بھائی سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو خبروں میں ان رہنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ کافی ہے. اتنے نازک ٹاپک کے اوپر, اتنی قومی سلامتی کی بات کے اوپر اپوزیشن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ خبروں میں آئے. سر اگر انٹرسٹ نہیں تو کیوں ندیم احمد صاحب کے کچے چھٹے کھول کے سامنے رکھے تھے انہوں نے مریم صاحبہ نے, مجھے یہ بتائیے گا کیوں ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو تو سائڈ پہ رکھ دیں. دیکھیں وہ فرد واحد ہو رہی تھی, وہ فرد واحد ہو سکتا ہے, وہ زیادہ نہیں سر فرد وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے, وہ نیو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, تو ان کے خلاف کیوں وہ بیان بازی کر رہی تھی, وہ ایک موت میری بات کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اب بھائی صاحب بہت بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا اختیار ہے, وزیر اعظم کا ہے, حکومت کا ہے, تو ان کو ادر ہینڈ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کور کا ہیڈ جو ہے وہ سلار کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سلار کا فیصلہ خود کرے, وہ وزیر اعظم نہیں کرتا. اور یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. اگر انہوں نے جنرل فیئرس کو کسی کور کا ہیڈ بنانا ہے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے بہتر جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے اگر انہوں نے ایک بندہ مانگا ہے گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ وہ انہیں اس نازک حالات میں وہ بندہ دے دینا چاہیے, اس کور کو ہیڈ کرنے کے لیے. کیونکہ حکومت کے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ایک ادارہ ہے ISI, یہ تو ایک بہت مانا ادارہ ہے, پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے, اور ہر آنے والا جنرل بھی جو جنرل صاحب ہیں وہ بھی قابل آدمی ہے, اور ان کے پاس اور آپشن بھی موجود ہیں. وہ ان کے پاس 3-5 اور نام آ سکتے ہیں, اس میں سے کوئی قابل آدمی لے سکتے ہیں, وہ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ کی دفاع کی بات آتی ہے, وہاں ہم اگر سپر سلار کو ایک بندہ چاہیے تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ قومی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. قومی سلامتی میں ان کو وہ بندہ ان کو وہاں پہ پوسٹ کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی ایشو ہے, یہ نہیں چاہتے, یہ ابھی میرے بھائی نے افغانستان کا ایشو ڈسکس کیا, میرے بھائی نے امریکہ کا ایشو ڈسکس کیا, اگر ایسی کوئی مصلیت ہے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس ایشو کو چلے ہوئے آج 6 دن ہو چکے ہوئے ہیں میرا خیال ہے,
اور ابھی تک ہم جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے, سوچیں گے, بات کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. یہ ملکی سلامتی کے معاملات ہیں, ان کو جلد سے جلد بند کرنے کے اندر جو ہے وہ سالو ہونا چاہیے. اور میری خواہش ہے کہ گورنمنٹ اور ملٹری جو ہے وہ جو سول ملٹری جو تعلقات ہیں وہ صحیح رہیں اور Right. ایک پیج پر رہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف داخلی اور خارجی بہت مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو, جیسے بھائی نے بتایا پاکستان والا ایشو ہے, امریکہ کا ایشو ہے, اور سی پیک کا ایشو ہے. اور میری خواہش ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے, اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر ووٹ لے کے آئے. یہ اب 34 سال میں شہید ہو کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مظلوم بن کے جو ہے وہ عوام میں نہ جائے. یہ اپنی پرفارمنس کی ووٹ بیس سے جو ہے عوام سے ووٹ لے. رائٹ. تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اپنا, لیکن مہربانی کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی. میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ اس اپوزیشن تو ہوا دے رہی ہے, میں بات کو مان گیا, آپ کی بات کو میں جو ہے تائید کر دیتا ہوں, لیکن ایشو کریٹ کون کر رہا ہے؟ یہ ایشو کون سے کریٹ کر رہی ہے؟ یہ ایشو ادارے کریٹ کر رہے ہیں. پہلے مجھے اس سوال کا جواب تو دے دے نا. اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہوا سکتا ہے نا, ادروائز تو کوئی چیز میرا بھائی کسی چیز کو ہوا کوئی نہیں دیتا. تو اب یہ ایشو کریٹ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کو 6 دن پینڈنگ کیا جائے, اس کو ہر روز رات کو جو ہے احسن صاحب, ہم ٹاک شو کی زینت بنائیں, اس کو ہم روز اس کو ڈسکس کریں, ہم قومی سلامتی کو جو ہے وہ لائک کوئی اچھے برے کمنٹس میرے جیسا بندہ بھی اچھے احسن برے صاحب کمنٹ دے دیکھیں, سکتا ہے. احسن صاحب دیکھیں, نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرمی کے خلاف ایسی کوئی بات آئی ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس کا نام سامنے ہے اسے نہیں رکھا جانا. آرمی چیف کی طرف سے جو نام سامنے ہے اس پر مشاورت ہو رہی ہے. اگر تو کوئی نیگیٹو بات سامنے آئے, نیگیٹو بات باہر نکلے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے, اس کو اندر بیٹھ کر مسئلہ حل کر لینا چاہیے. پھر اس سے فرق نہیں پڑتا رانا صاحب 6 دن لگے یا 10 دن لگے, اگر اچھے مشاورت کے ساتھ کوئی نام سامنے آتا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میری جانب میرے بھائی اس میں بات کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ 15 منٹ کا کام ہے. اگر اس پوسٹ کے لیے سر 5 آپ اسے نام دیکھ جو لینا, سر آپ اس چیز کو چھوڑ دینا, 15 منٹ کا ٹائم ہے. ہماری جو فوج ہے وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, گورنمنٹ کے ادارے, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے بارے میں پہلے عوام میں بات ہو, پھر میڈیا میں بات ہو, پھر نیشنل میڈیا میں بات ہو, اور ہمارے ادارے اور ہماری گورنمنٹ مذاق بن جائے کہ ہم سے ایک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اگر یہ سر 6 دن بات, انہوں نے لینے تھے, تو 6 دن ڈسکس کرنے کے بعد ایشو نکالتے. اگر رانا صاحب ایک اس میں آئی ایس اتنا, رانا پی آر صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا, ایک نوٹیفکیشن پریس ریلیز جاری کر دی تھی, تو اس کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, تو وہ 2 دن میں یا 1 دن میں حل ہو سکتی ہے نا میرے بھائی. اگر وہ پریس ریلیز نہ جاری ہوتی تو رانا صاحب آپ کی بات 6 ٹھیک ہے, مہینے میری چلتے. سن لیں بات. رانا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 15 منٹ میں, 20 منٹ میں, 10 منٹ میں, اس میں بھی اگر معاملہ سولو ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے تھا. اگر 6 دن لگے ہیں اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اتنے قیمتی اداروں کو کیوں مذاق کا نشانہ بنائیں, تو معذرت کے ساتھ جب ہماری اپوزیشن جلسوں میں اتنی عوام کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہمارے اداروں کا مذاق بناتی ہے, تب ہمیں تو یہ چیز سوچ میں نہیں آتی. تب ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے ادارے کس طرح سے نشانہ بن رہے ہیں, کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے اداروں کا. دیکھیں, ایک بات کے 2 مطلب ہوتے ہیں, اور آپ نے اگر دوسرا مطلب لے رہے تو لیتے رہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہم عدلیہ کے بارے میں ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں, ہمارے تحفظات ہیں تو ثاقب نثار کے بارے میں تحفظات ہیں. اسی طرح اگر اداروں میں کسی ایک شخص کے خلاف ہو سکتا ہے, اداروں کے خلاف تو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ معاف کرے گستاخی بھی ہو جائے گی, یہ تو ہر چیز. رائٹ. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے, ذرا شارٹلی اس کا مجھے جواب دے دیجیے گا. کل 12 اکتوبر تھی اور 22 سال پہلے اس تاریخ کو پاکستان میں مارشل لا لگایا گیا تھا. آج پاکستان میں جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ 22 سال پہلے والے حالات دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. شارٹلی ذرا آنسر دینا کائنڈلی. جی, میری تو خواہش ہے کہ ایسے حالات کبھی پیدا نہ ہو. جو بھی جمہوری گورنمنٹ آئے اس کو کر لینا چاہیے, اور وہ جو ہے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ عوام میں جائے, ووٹ لے. وہ مظلوم بن کر, شہید بن کر جو ہے وہ عوام میں نہ جائے, تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ کون پرفارم کر سکتا ہے اور کون بات کر سکتا ہے. رائٹ. احمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, جمہوری طریقے سے یہ سارے معاملات چلنے چاہیے,
اور جو باقی ماشاءاللہ اس میں ہم نے اتنے کچھ فائدے ہوتے ہیں لیکن نقصان بھی ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں. لیکن جمہوری عمل چلنا چاہیے, اسی کے اندر فلاح و بقا ہے اس ملک کی, قومی سلامتی اسی میں ہے. اور یہ صحیح بات, اس سے ایگری کروں گا, جو بھی آئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آئے, عوام پاکستان کی بہتری کے لیے چننے سے آئے, اور پاکستان سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے. رائٹ. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے مہمانوں کا, احمد صاحب کا اور ساتھ ہی ساتھ احسن صاحب کا, جنہوں نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.